السلام علیکم میڈم خان، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن، تھینک یو. جی میڈم خان، ایکچولی آپ سے بات کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، لنکڈ پہ میں نے ایک گروپ فوٹو لگایا آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو کہ لاہور پر کی روڈ پہ میرے خیال میں اور الحمدللہ پہلا وومن سینٹر ہے. تو جب بھی میں اس کو دیکھتی ہوں تو اس کی ریٹنگ اور اس کا اسکیل بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے کوسچنس، مور دین 60 کوسچنس ہیں جو کہ جہاں تک میں تسلی بخش جواب دے سکتی ہوں، میرے خیال میں آپ اس سے زیادہ تسلی بخش جواب دے سکتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ہی وہ ڈائریکٹ کوسچن کروں تاکہ آپ ان لوگوں کو ایک تسلی بخش جواب دے سکیں. اور وہ کوسچن کچھ اگر ان کا میں خلاصہ کروں تو کچھ اس قسم کا ہے کہ کیا وہاں پہ عورتوں کو، کس قسم کی عورتوں کو رکھا جائے گا؟ جہاں تک میرا تجزیہ بنتا ہے اس سوال کا، نفسیاتی مریض یا ایڈکشن سے ریلیٹڈ عورتیں، اور کیا مفت پہ یا فیس والی عورتیں ہوں گی؟ نمبر 2، اور ان کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا، ان کا طریقہ علاج کیا ہوگا، اور پھر ان کی ریہیبلیٹیشن پروسیس کیا ہوگا. لائک آپ ان سے سلائی کڑھائی، سوئمنگ، ایکسرسائز وغیرہ، اور کیونکہ مختلف مذاہب کی عورتیں ہوں گی تو کیا وہ ساری فیسلٹیز موجود ہوں گی؟ کیا ان کے کھانے پینے کی ڈائٹ سے مراد ڈائٹیشین موجود ہوگا وہاں پہ؟ That's why I directly connected to you, because whatever plan in your mind, I can't answer them, but I really expect from you that you should be answer of these questions. Uh, so many doctors and so many women and so many other countries are interested, and from so many part of Pakistan, like Islamabad and Lahore and the other areas of Pakistan. Many people are interested to ask us so many questions on how to approach you. So please write down the number and link also in the end of your answer. جی تھینک یو ویری مچ انیسا جی. اٹس an honor and pleasure to talk to you about my project. اور آپ ہمارے ادھر آئیں، ریہیب میں آئیں، اور آپ نے دیکھا ہمارا سیٹ اپ، اور آپ جی اس کو آپ نے اپریشیٹ کیا، اور انفارچونیٹلی آپ نے ہی مجھ سے کانٹیکٹ کر لیا، تو تھینک یو. یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے جو میرا پیورلی میری اپنی جذبے سے، اپنی فیلنگ سے، اپنی سوچ سے میں نے اس کو شروع کیا ہے. کیونکہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے اس کو پہلی دفعہ ریئلائز کیا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے کہ میں نے ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانا ہے. وجہ کیا تھی کہ مجھے پرسنلی کچھ ایکسپیرینس ہوا کہ چونکہ میں ٹیچنگ میں ہوں، اور پروفیشنلی ٹیچر، اور ینگ بچیاں میرے پاس ہوتی ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ بچیاں نہ چاہتے ہوئے بھی، بیکاز آف دیئر سرکمسٹانسز، بیکاز آف سو مینی ادر ایشوز، وہ اس ڈرگس کے وہ ایک دلدل میں پھنس گئی ہوئی ہیں، تو وہ نکلنا چاہتی ہیں اور نکل نہیں سکتی. اس پہ میں نے سوچنا شروع کیا، لیکن جو میں نے اس کو پراپرلی اس کو بلڈ کیا، یا اس کو جو اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ تب تھا جب میں نے ایک گورنمنٹ کالج میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک پیپر پڑھا تھا، جس میں میں نے ریسرچ کی. میرے ساتھ میری
3 سائیکالوجسٹ تھیں بچیاں جن کو میں نے کورس کروایا تھا اسی خیال سے کہ ہم یہ ریہیبلیٹیشن سینٹر بنائیں گے. تو ان کے ساتھ مل کے میں نے ایک پیپر جو ہے وہ پڑھا تھا. تو وہاں جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر بالکل ایکسکلوسیولی خواتین کے لیے نہیں ہے. This things move me a lot کہ یہ کیا بات ہے کہ ہم مسلم سوسائٹی ہیں اور ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہم تو کسی بھی ایسی کمبائن گیدرنگ میں بھی بہت کیئرفل ہو کے رہتے ہیں. تو کہاں کو جا کے اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں تو آپ کو ایک ہی جگہ جہاں پہ آدمی بھی بیمار ہیں اور بیمار ہیں اور ان کو اکٹھا رکھ لیا جائے, یہ مجھے بڑا پینفل لگا. پھر میں نے اس پہ مزید تھوڑا کام کرنا شروع کیا, ریسرچ ہماری آگے بڑھی, میں نے 1-2 کورسز جوائن کیے, میرے ساتھ بچیاں تھیں سائیکالوجسٹ, ان کے ساتھ ہم نے کورسز کیے. تو میں نے اپنے ساتھ یہ عہد کر لیا کہ انشاءاللہ میں نے اس پہ کام کرنا ہے اور میں نے ضرور اس دنیا سے جانے سے پہلے یہ کام کر کے جانا ہے کہ اور ان بچیوں کو بھی بالکل بالکل. یہ میرے ساتھ ایک ٹیم ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے بلیس کیا ہوا اس حساب سے کہ مجھے اچھے لوگ اویلیبل ہیں میرے ارد گرد. اللہ نے اچھے لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو میرے ساتھ اس وقت 3 ڈاکٹرز ہیں اور ایک میرے پاس سائیکالوجسٹ ہیں, ایک میری سوشل ورکر ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے اس کو بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے. میرا خیال یہ تھا کہ میں فیبرری میں جب میرا یہ کمپلیٹ ہوا ریہیب, یعنی اس کو میں نے آپ سمجھے کہ میں نے خود کھڑے ہو کے اس کو بلڈ کروایا. میرے ساتھ ہم نے ایک لائر جو میرا ہی کزن ہے, انہوں نے اس میں میرے ساتھ بہت ہیلپ کی. روڈ پہ جو LAC ہے اس سے تقریباً 6 کلومیٹر آپ سمجھیں آگے ہوگا, یہ نہر کو کراس کرتے ہی ہے چودھری فارم پہ. تو وہاں پر ہم نے یہ 4 کنال کا ایریا ہے ہمارے پاس, اور اس میں ہم نے کنسٹرکشن کی ہے. 8 بیڈس ہم نے فی الحال وہاں پر ورکنگ کیے ہیں. انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو ہم آگے بھی جا کے اس کے لیے کچھ نہ کچھ مزید اس میں ایڈ کریں گے. اور جو تینوں میرے سائیکیٹرسٹ ہیں انہوں نے اس کا پورا ماڈل تیار کیا ہوا ہے, اور جس ماڈل کے تحت لڑکیوں کو ٹریٹ کریں گے. بیسیکلی میری ٹارگٹ جو ہے وہ ینگ گرلز ہیں جو کہ کالجز میں, اسکولز میں, یونیورسٹیز میں کسی نہ کسی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتی ہیں, اور پھر وہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو ان کو گھیر لیتا ہے نہ ٹھیک ہونے کا. تو ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. As you told that you are a teacher, so would you like کہ اس کو گروپنگ میں آپ کالجز میں جا کے اس کی اویئرنیس وغیرہ بھی دیا کریں گی یا نہیں؟ میں کر رہی تھی آلریڈی. میں نے اس کو کرنے سے جب یہ بن رہا تھا جب تک تو کرونا نہیں تھا تب تک تو ہم ورک شاپس بھی کنڈکٹ کرتے رہے ہیں. ان کے لنکس پڑے ہوئے ہیں میرے اس کے اوپر یوٹیوب چینل پہ. ہم اس کے علاوہ لیکچرز بھی رکھتے رہے ہیں اس کے حوالے سے, انزائٹی, ٹینشن, ڈپریشن. پھر ہم نے اپنے ویلاگس بھی شیئر کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر. جنرل کنسلٹیشن جو ہے وہ ہم نے ڈاکٹرز اور یعنی سائیکیٹرسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کرتے رہے. جتنی دیر میرا یہ پروجیکٹ بلڈ ہو رہا تھا اتنی دیر ہم یہ کام کرتے رہے ہیں. اور میں کالجز میں بھی جاتی رہی ہوں. یعنی میری کوشش یہ تھی کہ جتنی میں اویئرنیس کی لوگوں کو اویئرنیس دے سکوں کالجز میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے. سر ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں, لمیٹڈ ہمارا وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں آپ نے رہ کے میکسیمم پرفارم کرنا ہوتا ہے. تو میں اپنی طرف سے تو یہ سارا کچھ کر رہی ہوں. الحمدللہ اس وقت فیبرری میں نے اس کو اوپن کر دیا, لیکن ہم اس کی انوگریشن نہیں کر سکے کیونکہ کووڈ تھا, لاک ڈاؤن تھا, اور وہ سارا معاملہ جو میں چاہتی تھی کہ میڈیا بھی اس میں انوالو ہو, دیکھے اور وہ اس کو خود سے ایڈورٹائز کریں. میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کو ایڈورٹائز کروں, میں چاہتی تھی کہ لوگوں کو اس کو ایڈورٹائز کرے گا. جی انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ, آپ کا ٹائم دیا
اور وہ کہتے ہیں نا کہ کام خود بولتا جی ہے، جی جی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کام خود بولے گا. انشاء آپ کو بہت شکریہ. بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، اور میں سب کو اس آپ کے فورم جہاں سے آپ بات کر رہی ہیں اس سے میں سب کو آفر کروں گی کہ وہ آئیں دیکھیں. وہاں پہ آپ نے جیسے کہا تھا نا، میں سوری اندر یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وہاں پر میں نے سوشل ورک جو کرنے کے لیے ایک ہماری ٹیچر ہیں جن کو ہائر کیا ہوا ہے، اور وہ بہت اچھے کام کروا. وہاں ہم نے پلان کیا ہوا ہے، پھر ہم نے یوگا کے لیے بندوبست کیا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ اوپن اسپیس اتنا زیادہ ہے کہ وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ ایک ڈفرنٹ قسم کا ریہیب ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے کلینکل سائٹ بھی ایک بنائی ہے، جس میں ہم جو لوگ جنرلی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کانشیس ہیں ان کو ہم فیسلٹی دیں گے، ان کو ہم جو بھی ان کی کوئریز ہوں گی ان کو ڈیل کریں گے. تو میرا دل ہے کہ میں یہاں سے سب کو یہ میسج دوں کہ وہ آئیں دیکھیں. لاہور میں نے جہاں یہ بنایا ہے وہاں وہ آئیں دیکھیں، اور اس میں اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ ضرور اس کو حاصل کریں.